بسم اللہ الرحمن الرحیم قلت حیلتی انت وسیلتی ادرکنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نہیں کوئی دیتا کسی کو سزائیں، سزا بن کے آتی ہیں اپنی خطائیں۔ میں ہوں پروفیسر محمد منیر قادری، صدر شعبہ ایجوکیشن، گورنمنٹ جناح اسلامیہ کالج سیالکوٹ۔ محترم مکرم ناظرین، اللہ جل شانہ کے انعامات بے پایا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نران پاک صدق سے آج میں جس موضوع پر بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے: پیار اور مار نال نال۔ پنشمنٹس اینڈ انسینٹیوز مسٹ گو ہینڈ ان ہینڈ۔ ترغیبات اور ترغیبات کو ساتھ ساتھ چلنا چاہیے، یعنی جزا اور سزا کو ساتھ ساتھ چلنا چاہیے۔ کائنات کا ایک اصول ہے سیمیٹری از دی رول آف نیچر۔ اس کائنات کا ایک واضح اصول ہے توازن۔ یہ ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ اس وقت الیکٹرانک میڈیا پر، پرنٹنگ میڈیا پر، سوشل میڈیا پر ایک یک طرفہ ٹریفک چلائی جا رہی ہے کہ شاگردوں اور اولاد کے وہ بس پیار ہی کرو، کسی قسم کی سزا کو رد کیا جا رہا ہے اور کہا جن سے بس لاڈ پیار محبت انعامات ترغیبات رغبات جو کچھ پیار محبت کر سکتے ہیں وہ کریں۔ بھائی وہ رب جو اللہ سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، اس نے بھی جنت و دوزخ رکھا ہوا ہے، تو اس نے تو نہیں چھوڑا اس سزا کو۔ ایمان کی تعریف سنیں، حدیث کی روح سے حدیث ہے: الایمان بین الخوف والرجاء۔ ایمان خوف اور امید کی درمیانی کیفیت کا نام ہے۔ جنت کی امید اور دوزخ کا خوف یہ ہے۔ ادھر میرے اور آپ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، الجامع الصغیر، حدیث نمبر 7469۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ گھر کے کسی کونے میں کوڑا لٹکا دیا کرو تاکہ گھر کے دوسرے افراد اس سے ادب حاصل کریں۔ پیار کے ساتھ ساتھ مار بھی ضروری ہے۔ اب اس کو غلط نہ سمجھیے، مار سے مراد میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بہیمانہ تشدد ڈنڈا لے کر آپ اولاد کو یا شاگردوں کو پھینٹی لگانا شروع کر دیں، لیکن میں یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اس کو ساتھ ساتھ چلانا ہے۔ منڈا تے رمبا چنڈے کام ہوندا ہے۔ اولاد کو نوالا دو سونے کا، دیکھو مگر شیر کی نگاہ سے۔ آپ کھلا نہیں چھوڑ سکتے۔ ادھر ہندی ادب میں کیا کہتے ہیں کہ وہ والدین اور اساتذہ جو اپنے شاگردوں اولاد کو تنبیہات نہ کریں، کڑی نگرانی نہ کریں، ڈانٹ ڈپٹ نہ کریں، وہ اثر میں انہیں زہر پلا رہے ہوتے ہیں، اور جو تنبیہات کرتے ہیں، ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں، وہ انہیں آب حیات پلا رہے ہوتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں صاحب فہم پر ایک جھڑکی احمق پر 100 کوڑے سے زیادہ مؤثر ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں، سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں کہ گھوڑے کے لیے چابک، گدھے کے لیے لگام اور احمق کی پیٹھ کے لیے چھڑی ہے۔ پھر سلیمان علیہ السلام پھر فرماتے ہیں والدین کو تاکید کرتے ہوئے کہ اپنے بیٹے کو تادیب سے دستبردار نہ ہو، ادب سکھانے سے دستبردار نہ ہو، تمہارے چھڑی مارنے سے۔ والد کو کہتے ہیں کہ مر نہیں جائے گا بیٹا، مگر وہ جہنم کی آگ سے تم اسے بچا لو گے۔ تو سزا اور جزا یہ دونوں ساتھ ساتھ چلنے چاہیے، ہم کہ بالکل اس نہیں۔ اب سزا سے مراد کیا ہے؟ ڈانٹ ڈپٹ ہے۔ جو آپ دیکھیں اپنے شاگردوں کی حرکات و سکنات وہ کام نہیں کر رہے، ذمہ داری سے ایمانداری سے اولاد کی دیکھیں، کڑی نگرانی کریں۔ کوئی کڑی نگرانی کرنا، ڈانٹ ڈپٹ کرنا، سرزنش کرنا، روک ٹوک کرنا، جواب طلبی کرنا، اگر شاگرد ہیں ان کو کیا کرنا، آپ غصے سے دیکھنا بھی، ان کو سنجیدگی سے دیکھنا، ان کو کھڑا کرنا، ان کو اوور ورک دینا، کسی اعزاز ان سے چھین لینا، والدین کو بلا کر
ان کے سامنے سمجھانا، دوسرے دوستوں کے سامنے سمجھانا، علیحدگی میں سمجھانا، جرمانہ کرنا، پھر یا اسکول یا کالج سے ان کو اخراج. ڈنڈے کا مراد نہیں کہ ڈنڈا ہی پکڑ لیں، ویسے وہ کہتے ہیں اسپیئر دی راڈ اینڈ اسپائل دی چائلڈ، ڈنڈا چھوڑ دو تو بچے خراب ہو جاتے ہیں. یہ سب کہنے کی باتیں ہیں کہ جو لوگ سمجھ جاتے ہیں. ابھی آپ ٹریفک کے قوانین چھوڑ دیں کھلا، لوگ 5% لوگ بھی عمل نہیں کریں گے. کیا پاکستان سے دہشت گردی ہم نے پیار سے ختم کر لی ہے؟ زندگی کے کسی شعبے میں بھی صرف پیار سے، ترغیبات سے نہیں. 2 بنیادی لیوریج ہیں، ایک ہے خوف اور ایک ہے مفاد اور ترغیب. موٹیویشن کیا ہے؟ موٹیویشن جیسے موٹیویٹرز، موٹیویشن یعنی ترغیب دلانا، رغبت دلانا، اکسانا، جوش دلانا، قائل کرنا، مائل کرنا، جنون پیدا کرنا، اس کو کہتے ہیں یہ موٹیویٹرز ہیں. اور 2 بنیادی طور پر 2 ہی موٹیویٹرز ہوتے ہیں. محرکات، حرکت دلانے والی چیزیں وہ 2 ہی ہیں. ایک ہیں ترغیبات ڈرانے والی، خوف پیدا کرنے والی. انسان کام جب خوف پیدا ہوتا ہے پھر وہ اس سے ڈرتا ہے، ایسے نہیں کرتا. یہ جو نا بڑا ہو گیا ہے، میچور ہو گیا ہے، بچہ سمجھدار ہو گیا ہے، بھائی ایکسیپشن کو چھوڑو، 5 سے 10%، 8% لوگ ایسے ہو سکتے ہیں، مگر 90 سے 95% لوگوں کو ان کو ڈرا کر، دمکا کر، اصول و قوانین کے سانچے میں، بندھن میں باندھ کر چلانا پڑتا ہے. ان کو پتہ ہو سزا ملنی ہے. ٹریفک والے کو پتہ ہو تو کوئی ٹریفک کے قوانین کی خلاف ورزی نہیں کرے گا. اس طرح ہر شعبے میں یہ کمپنیاں کیوں چلتی ہیں؟ ان کو پتہ ہو یہ ہائر اینڈ فائر پالیسی ہے. ہائر اس لیے کرتے ہیں وہ کام کریں گے، نہیں کرتے تو فائر کر دیں گے. لوگ بڑی ذمہ داری سے کام کرتے ہیں. سرکاری محکمے میں کیوں کام نہیں ہو رہا؟ ہائر اینڈ فائر نہیں، چیک اینڈ بیلنس نہیں. تو کہنے کا میرا مقصد ہے اس بات کو سمجھیں کہ سزا کے بغیر کام نہیں چل سکتا. خود رو پودے کی طرح بچے کو نہیں چھوڑ سکتے. آپ ایک پودا لگائیں پھلدار، آپ اس کی گوڈی نہ کریں، پانی نہ دیں. جوں پودا بڑھے گا اس کی تراش خاص کی ضرورت ہے، چھانگنے کی ضرورت ہے، کانٹ چھانٹ کی ضرورت ہے، پرندوں سے، جانوروں سے بچانے کی ضرورت ہے، سپرے کرنے کی ضرورت ہے. اگر یہ نہیں کریں گے تو پھلدار پھولدار درخت نہیں بن سکتا. بالکل بچے کو بھی قدم قدم پر اس کو بھی نگرانی کی ضرورت ہے، کانٹ چھانٹ کی ضرورت ہے، روک ٹوک کی ضرورت ہے. جس برتن کو کرنا ہو نا، چمکانا ہو، اسے مانجنا پڑتا ہے. جس درخت کو اونچا کرنا ہو اسے چھانگنا پڑتا ہے. اس طرح جس طرح بچے کو صحیح رکھنا ہو اس کو مسلسل تربیت کے مراحل سے گزارنا پڑتا ہے. اور مشکل ترین یہ مراحل ہوتے ہیں. چیک اینڈ بیلنس ضروری ہے. بچے کو بچہ سمجھ کر، شاگرد کو صرف شاگرد سمجھ کر کسی صورت معاف نہیں کیا جا سکتا. یہ ضروری ہے والدین کے لیے. اگر نہیں چیک کریں گے تو اس کے نتائج الٹے ہوں گے جیسے آج کل ہو رہے ہیں. تو کسی صورت ہمیں وہ کیا پودوں سے کم تر ہے بچہ؟ جب بھی میری بات سنیں کوئی شاگرد کو استاد یا والدین اپنے بچوں کو جب کسی بھی قسم کی ہلکی پھلکی یا کوئی سزا دیتے ہیں، کب دیتے ہیں؟ جب ان کو 2 دفعہ 4 دفعہ 10 دفعہ کام کہتے ہیں وہ نہیں کرتے، بار بار پھر سزا دیتے ہیں. تو سزا دینے والے لوگ کہتے ہیں یہ اس کی عزت نفس مجروح ہو گئی، سیلف اسٹیم، سیلف رسپیکٹ کو ٹھیس پہنچ گئی. اور بھائی والدین کی کوئی عزت نفس نہیں، اساتذہ کی کوئی عزت نفس نہیں، بڑوں کی کوئی عزت نفس نہیں، اور چھوٹے چھوٹے بچوں اور شاگردوں کی ساری عزت نفس ہے. یہ بالکل ڈکوسرا ہے کہ جی وہ بچے ڈھیٹ ہو جاتے ہیں، خراب ہو جاتے ہیں، ان کو سانچے میں ڈالیں، ان کو مشکلات سے گزاریں. بالکل سیدھا چلتا ہے. انسان سختی کے بغیر نہیں چل سکتا. یہ ڈکوسرے چلانے ہیں تو چلاتے رہیں، لیکن حقیقت یہی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ 7 سال کا بچہ ہو تو پیار کے ساتھ، تو 10 سال کا بچہ ہو تو نماز پڑھاؤ مار کے ساتھ. تو پیارے نبی نہیں چھوڑ رہے، ہم کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ اسپینسر نے کہا تھا، ہربرٹ اسپینسر نے، کہ جس کو ماں باپ ادب نہ سکھائیں زمانے کی چھڑی اسے ادب سکھاتی ہے. تو کیا ہم زمانے سے سیکھنا چاہتے ہیں یا خود بھی کو عقل کرنا چاہتے ہیں؟ ان حالات میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں ہر حال میں، ہر صورت، کسی صورت بھی اپنے بچوں کو یہ بیلنس رکھنا پڑے گا. یہاں میری بات کو غلط مانی نہ لیا جائے کہ میں کہہ رہا ہوں کو ڈنڈے چلانے ہیں. مگر بچہ چھوٹا بھی ہو، جب وہ غلطی کرے، وہ نیچے گرے، وہ وڑے، کوئی ایسی حرکت کرے ناشائستہ، نا موضوع، تو جیسے ہی وہ حرکت ہنسے نہ، خوشی کا اظہار نہ کرے. وہ بچہ ہے، کوئی بات ہنس کے اس نے گالی نکال لیا، اسے بچے کو نہیں پتا، ہم خوش ہوتے ہیں. نو، جیسے ہی ہر غلط حرکت پر
آپ اپنے چہرے کے تاثرات ثابت کریں کہ غلط ہے. جہاں کہیں چیک کرنے کی ضرورت ہو چیک کریں, سمجھانے کی ضرورت ہو سمجھائیں, چھوٹی موٹی اگر سزا دینے کی ضرورت ہے وہ بھی دیں, اس کو سیدھا کریں. دنیا میں کی کوئی چیز بھی جو ہے وہ سختی برداشت کیے بغیر چمکتی نہیں. سونا کندن کب بنتا ہے؟ جب بٹی میں ڈالا جاتا ہے. انسان بھی شدائد و مشکلات کو برداشت کر کے بالآخر وہ بنتا ہے صحیح انسان. تو یہ ہمیں سمجھنا چاہیے. اگر ہم ایسا نہیں کریں گے اور اس بیلنس کو برقرار نہیں رہیں گے تو ہم فطرت کے اصولوں کے خلاف جا رہے ہوں گے. اس لیے بڑی حکمت کے ساتھ والدین اور اساتذہ کو کسی بھی صورت کسی بھی حال میں اپنے بچوں کو اولاد کو کھلا نہیں چھوڑنا, اوپن نہیں چھوڑنا, اجازت نہیں دینی. ان کی قدم قدم پر رکھوالی کرنی ہے, حفاظت کرنی ہے, نگہداشت کرنی ہے, ڈانٹ ڈپٹ کرنی ہے, کڑی نگرانی کرنی ہے, روکنا ہے, ٹوکنا ہے قدم قدم پر, اور کسی صورتوں کو چھوڑ نہیں دینا. اگر سہولیات دینی ہیں تو فیسلٹی ود رسپانسبلٹی, جو بھی سہولت دیں پھر چیک کریں کہ سہولت کا استعمال. موٹر سائیکل دیا تو دیکھیں موٹر سائیکل کا استعمال کیا ہو رہا ہے, موبائل دیا دیکھیں موبائل کا استعمال کیا ہو رہا ہے, لیپ ٹاپ دیا لیپ ٹاپ کا استعمال کیا ہو رہا ہے. جتنی سہولیات دیں پھر چیک کریں کہ کیا ان جو سہولیات دی ہیں ان کا مناسب صحیح اور جائز استعمال ہو رہا ہے, غلط استعمال ہو رہا ہے. نیٹ کی سہولت گھر میں لگا کے دی ہے تو پھر چیک کریں اس نیٹ کا استعمال کیا ہو رہا ہے. یہ نہ بچوں پر ہی چھوڑ دیں. میرے یا ہر بندے کا میرے بچے بڑے سمجھدار ہیں, ہر بندے میرے بچے ثابت ہوا میرے بچے نے, میری اولاد بڑی اچھی ہے. وہ اولاد کی ایسے ہم تعریفات کر رہے ہیں. بس ساری بات سنیں. پروفیسر منیر قادری, 2 رشتوں پر میں کبھی کہتا ہوں اعتماد نہیں کرنا چاہیے. استاد بطور شاگرد سارے میں کہتا ہوں میرے شاگرد حافظ قرآن ہوں, اور میں کہتا ہوں کمرہ امتحان میں بٹھا دوں پیپر سلامیات کا ہوں, اور میں باہر نکلا ہوں نگرانی نہیں کروں گا تو 90% نقل لگائیں گے. اس طرح سارے بچے حافظ قرآن ہوں, لڑکے ہوں لڑکیاں, آپ ان کو کھلا چھوڑ دیں گے, چیک اینڈ بیلنس نہیں کریں گے, ان کو روکیں گے نہیں ٹوکیں گے, ایک ایک حرکت کو چیک نہیں کریں گے, تو میں دیکھتا ہوں 90% بچوں کا کیا حال ہوتا ہے. وہ 10% سعید روئیں ہوتی ہیں جن پر ہم ریڈیو ٹیلی ویژن پر مثالیں دے دے کر لوگوں کو سمجھاتے ہیں, وہ ہمیشہ سے رہی ہیں. مگر 90% کو نظم اجتماعی میں, نظم و ضبط میں, نظم و ضبط کا معنی ہی ہوتا ہے حفاظت میں لینا. تو بچوں کو اپنی حفاظت میں لیں, ان سے صحیح کام لیں, ان کو کڑی نگرانی کریں, پھر ہی بچے اس قوم کے ہونہار بچے بنیں گے, نو نہالان وطن بنیں گے, اور ہماری قومی اور بین الاقوامی جو ہماری خواہشات ہیں اس کے مطابق نژاد نو کی تربیت ہوگی. اور آخر میں یہ سے کہنا چاہوں گا کہ جور استاذ بہتر از مہر پدر. اور پھر سیالکوٹ کی ببرتی ہوئی شاعرہ کومل رزاق نے کیا خوب کہا ہے, حشر میں خدا نہ دینا پھر سزا کوئی زندگی جیسی. بی ریئلسٹ, always do love yourself and do love what you do. وما توفیقی الا باللہ.